جی یہ تاثرات تھے جس کا اظہار کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان. مہر صاحبہ سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا آج کی جو یہ تقریب تھی, آج جو افتتاح کیا گیا پاکستان کی جانب سے, اس پہ آپ کا کامنٹ, اور بھارت میں جو ایک چیز ہوئی ہے, سب سے پہلے آپ کا اس پر کامنٹ لینا چاہوں گا. میں تو عباسی صاحب بہت خوش ہوں, یقین مانے, اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آج پوری دنیا پہ یہ عام ہو گیا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ بڑا ہمارے لیے انلکی ہے کہ آج ہی کے دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور یہ کیوں ویکنڈ کے اوپر دیا ہے. میرے نزدیک تو بہترین کام ہوا ہے, کیونکہ اب آپ دونوں کو ایک ساتھ بیک وقت دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کون سا ملک کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایک جانب آپ دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, ریلیجس ٹالرنس کو بڑھایا جا رہا ہے, اس کو بھی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, اپنائیت کی بات ہو رہی ہے, انسانیت کی بات ہو رہی ہے, محبت کی بات ہو رہی ہے. وہ 4 کلومیٹر کھول کے آپ نے دنیا کے اندر نہ صرف اپنا قد کاٹ بڑھا لیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے, بلکہ پاکستان کا ایک سافٹر امیج پوری دنیا کو گیا ہے. آئی مین دس از بریلینٹ ڈپلومیسی ایٹ اٹس پیک. اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پروگریسو سیکولر انڈیا جو ہے اس کا آج جو جنازہ ہے وہ بڑی دھوم سے نکلا ہے. 27 سال کے بعد جو فیصلہ آج دیا گیا ہے, دیکھیں نا, ابھی آج کل حال ہی کے اندر بھارتی جو وزراء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ, اور بڑا گمان زبردست ان کو ایک یہ محسوس ہو رہا تھا, اور ہر جگہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے آرٹیکل 370 کا جنازہ آرٹیکل 370 سے ہی نکالا ہے, اور اب آج بھارت کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ انصاف کا جنازہ قانون سے نکالا گیا ہے. سو انفارچونیٹلی یہ صرف بات ادھر تک محدود نہیں رہ جاتی کہ یہ ایک مسجد شہید ہونے سے مسلمانوں کو کتنا دکھ پہنچا ہے, مگر یہ سمبلزم اس کا بہت بڑا ہے. ایک بھارت کی سوسائٹی کے اندر اس کا پلورلزم, اس کا پروگریسو نیچر, اس کا سیکولر نیچر جو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے ہمیشہ سے, وہ آج ختم ہو گیا اس فیصلے کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے ہماری وہ بھی آج ویلیڈیٹ ہو گئی. آپ جب دیکھتے ہیں کہ فیشسٹ انڈیا بھی یہاں ہو گیا. میں یہ فیصلہ پڑھ رہی تھی, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹیشن موجود نہیں ہے, یونانیمس فیصلہ ہے بائی دا وے, کہ 1857 جو ہے 1857 سے پہلے کبھی ادھر نماز پڑھی گئی تھی کہ نہیں, مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہندو ادھر ضرور ورشپ کرتے تھے. سو جس کی وجہ سے اب یہ بیلنس آف پروبیبلٹیز کا آ گیا اس فیصلے میں. اس کی وجہ سے ہم ہندو پارٹی کو جو ہے وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کے کلیم کو. سو اس کا لاجک سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ دیٹ مینس کہ ہندوتوا آرگنائزیشنز آل اوور انڈیا جو کہ بہت ساری ہیں اور جو کہ بہت ساری مساجد کے اوپر کلیم کر رہی ہیں, اب وہ ان کا کلیم بھی ویلیڈیٹ ہو جائے گا اس بات سے, بیلنس آف پروبیبلٹیز کے نام سے. سو یہ بالکل اتنا کمزور فیصلہ وہ بھی یونانیمسلی دیا گیا ود ان انڈیا بھی ہے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جدھر بات کی جاتی ہے 1992 کے ڈیمولیشن کے حوالے سے, وہ لیڈران بی جے پی کے جو اس کے اندر شامل تھے, ایل کے اڈوانی سمیت دیگر سب لوگ, ان کا ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ آپ نے بی جے پی کی حکومت کو کہا ہے کہ آپ ایک ٹرسٹ آف فنڈ بنائیں جو کہ اب یہ رام ٹیمپل جو ہے وہ کھڑا کرے گی. تو وہ فیصلہ جو بھارتی جج خود کہتے ہیں اٹ از دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ان دا ورلڈ, وہ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے نا کیونکہ تشدد کے اوپر یہ مبنی ایک پورا کیس تھا. تو اگر تشدد کے ذمہ دار کون ہیں, اس وائلنس کی ذمہ دار کون ہیں جو امپلیکیٹڈ تھے کیس میں, آپ نے ان کو ہی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا, بلکہ ان کی حکومت کو جو انٹر لنکڈ ہے ود دا ہندوتوا آرگنائزیشنز, ان کی حکومت کو ہی آپ نے فنڈ دلوا دیا. سو آئی تھنک اٹس جسٹ اٹس اے فارس, اٹس اے جوک. سو میں تو بڑی خوش ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ یہ دونوں ایونٹس جو ہیں جکسٹاپوز ہوئے ہیں, پیرلل ہوئے ہیں, ایک ہی دن میں ہوئے ہیں.